محمد کے برابر نہیں ہو سکیں گے، سب مل کر بھی محمد کے برابر نہیں ہو سکیں گے۔ تبھی تو مرشد کریم تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ ایک شعر اور سنیے، ایمان تازہ ہوگا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور مرشد کریم مقطع میں فرماتے ہیں کہ برطرت آمد گدا بہر سوال، برطرت آمد گدا بہر سوال، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، یک نے جسی کو یک بنایا آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور تاج الشریعہ، اذان حضور تاج الشریعہ، انجمن غلامان حضور تاج الشریعہ۔ تو میرے آقا بے مثال ہے، ان کی ہر ادا بے مثال ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے آقا کی خصوصیت کو، خصائل کو، شمائل کو، فضائل کو، معجزات کو، کمالات کو، محاسن کو۔ آئیے سنیے حدیث شریف، بڑی پیاری حدیث شریف، مشکات شریف، باب فی المعجزات، صفحہ نمبر 533، سطر نمبر 6 7 8 9 10 11 12 13۔ عن جابر قال سرنا مع رسول اللہ حتی نزلنا وادی نفی فذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقضی حاجتہ فلم یر شیئن یستتر بی وَإِذَا الشَّجْرَتَيْنِ بِشَاطِ الْوَادِ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى عداہما فاخذ بغسن نقشانیہ ثم قال انقادی علیہ بإذن اللہ فانقادت معه كالبئر المغشوش الذي يسانع قائدا حتى الشجرة الأخرى فاخذ بغسن نقشانیہ ثم قال انقادی علیہ بإذن اللہ فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال التيم بإذن الله فالتامتا فجلست أحدث نفسي فهانت مني لفتا فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا شجرتين قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ مصطفیٰ کی بخشش دیکھیے، مصطفیٰ کی نوازش دیکھیے، مصطفیٰ کی مہربانی دیکھیے، مصطفیٰ کی کرم فرمائی دیکھیے۔ ترجمہ ابھی کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، نسائی شریف میں، داؤد شریف میں، مشکات شریف میں، ان تمام حدیثوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں، اور یہ ان کا
صالحاً ان کی قوت حافظہ مصطفیٰ کی عطا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، بھوکا، شدت کی بھوک لگی تھی مجھے، بہت بھوکا تھا. ایک دن گزر گیا پورا فاقہ میں، دوسرا دن فاقہ میں، تیسرے دن بھی ہم فاقے میں تھے، فاقہ ہی فاقہ، فاقہ ہی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقے سے. فرماتے جب بھوک برداشت نہ ہو سکی تو میں مدینہ شریف کے راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس امید پہ کہ صحابی کا گزر ہوگا، وہ میری خیریت پوچھیں گے، میں بھوک کا ذکر کروں گا، مجھے کھانا مل جائے گا. صحابی فرماتے کہ میں کھڑا تھا کہ اچانک نظر پڑ گئی صداقت کے تاجدار حضرت ابوبکر صدیق، خرامہ 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 خرامہ، رفتہ 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 تشریف لا رہے ہیں. اس جملے سے دو شعر یاد آ گئے، اجازت ہو تو پیش کریں. شاعر اسلام جناب نور الہدی پیکر بھائی شکیل شاداب، آئے سبحان اللہ. دو شعر پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کریں کہ مبارک ہو خیر الانام رہے ہیں، مبارک ہو خیر الانام رہے ہیں، وہ لے کے خدا کا کلام رہے ہیں. اس شعر کا خود کو روک نہیں پائیں گے، ماں بہنوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ فرشتوں نے آ کر کہا آمنہ سے، فرشتوں نے آ کر کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام رہے ہیں، کہ اب انبیاء کے امام رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ابو بکر قریب آئے تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. مجھے سلام کا جواب مل گیا تو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ آیت کا مطلب بھی بتائیں گے، خیریت بھی پوچھیں گے، میں بھوک کا ذکر کروں گا، مجھے کھانا مل جائے گا. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے آیت کا ترجمہ بھی بتا دیا، حضرت ابو بکر نے ترجمہ بھی بتا دیا، مفہوم بھی بتا دیا، مطلب بھی بتا دیا، توضیح بھی کر دی، تشریح بھی کر دی، تفسیر بھی بیان کر دی، شان نزول بھی بیان کر دیا. خیریت نہ پوچھی، تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ میں تو بھوکا ہی رہ گیا. تب تک کہ نظر پڑی عدالت کے شہسوار حضرت عمر ابن خطاب آ رہے تھے. میں نے سوچا کہ فاروق اعظم ضرور خیریت پوچھیں گے اور مجھے کھانا مل جائے گا. قریب آ گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، قرآن شریف کی ایک آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے مطلب بتایا، توضیح کر دی، تشریح کر دی، تفسیر پیش کر دی، شان نزول پیش کر دیا. خیریت نہ پوچھی، تشریف لے گئے. کہتے میں تو بھوکا ہی رہ گیا، بھوک سے میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، شدت کی بھوک تھی، 3 دن سے بھوکے تھے ابو ہریرہ. فرماتے تب تک کہ میری نظر پڑ گئی کہ جان عالمین آ رہے تھے، مراد المشتاقین آ رہے تھے، انیس الغریبین آ رہے تھے، رحمت للعالمین آ رہے تھے، راحت العاشقین آ رہے ہیں، محبوب پروردگار آ رہے ہیں، معراج کے دولہا آ رہے تھے، نازنین سلطان آ رہے تھے، فرما روائے کونین جد الحسن والحسین آ رہے تھے. سبحان اللہ. جب آقا تشریف لائے میں نے سلام کیا، آقا نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور مسکرایا. جب نبی مسکرا دے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے.
کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ آقا نے سلام کا جواب مرحمت فرمایا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں کسی نے نہیں پوچھا تم بھوکے ہو؟ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شکم سیر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سب مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے میں مصطفیٰ کے ساتھ چلا، ایک شعر کی فرمائش آ گئی تھی مولانا عرفان اللہ صاحب قبلہ متزل و نورانی کے حوالے سے، وہ شعر میں یہیں پہ پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ چلے تو قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ حجرہ شریف میں تشریف لے گئے، ایک پیالہ تھا اور اس میں دودھ تھا۔ دودھ، مجھے خوشی ہوئی کہ دودھ مل جائے گا، میں پی لوں گا، شکم سیر ہو جاؤں گا۔ آقا نے دریافت فرمایا کہ دودھ کہاں سے آیا، تو جواب آیا ہدیتاً آیا۔ واہ واہ۔ اب آقا نے اصحاب صفہ کو بھی بلایا، ابو ہریرہ سے فرمایا آپ بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا واہ واہ۔ او ابو ہریرہ دودھ ایک پیالہ ہے دیکھ رہے ہو تم، لیکن تم اکیلے نہیں پیو گے، اپنے ساتھ اصحاب صفہ کو بھی بلا لو۔ واہ واہ۔ بھوتاہا کے مسلمانوں، بلرام پور کے مسلمانوں، گونڈا کے مسلمانوں، یہ اصحاب صفہ کون ہے؟ یہ وہ 70 افراد ہیں۔ کتنے؟ 70 کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ان کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی رہائش نہیں تھی۔ مصطفیٰ کھلاتے تھے، مصطفیٰ پلاتے تھے، سبحان اللہ۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا صحاب صفہ کو بھی بلا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک پیالہ دودھ ہے، 70 حضرات آئیں گے، مجھے ملے گا نہ ملے گا، بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن میرے لیے اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، حکم مصطفیٰ تھا۔ میں نے اصحاب صفہ کو بلا لیا، اور میں نے سوچا کہ پہلے میں آیا ہوں تو مجھے دودھ ملے گا، لیکن آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے دودھ تمہیں نہیں ملے گا، سب سے اخیر میں ملے گا، تم ساقی ہو، سب کو پلاؤ اور پیالہ آگے بڑھاؤ۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حکم مصطفیٰ تھا، میں نے دودھ پلانا شروع کیا، ایک صحابی کے ہاتھ میں پیالہ آیا، وہ دودھ پینے لگے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں جھانک جھانک کے دیکھتا تھا کہ کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے۔
پیالہ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں پہنچا، میں دیکھتا تھا کہ کتنا بچا ہوا ہے۔ اب پیالہ تیسرے کے پاس پہنچا، تیسرے نے پی لیا، چوتھے کے پاس پہنچا، چوتھے نے پی لیا، شکم سیر ہو گئے، پانچویں نے بھی پی لیا، 10ویں 20ویں 30ویں نے پی لیا، 40ویں نے پی لیا، 50ویں نے پی لیا، 60 صحابہ کرام نے پی لیا، 65 نے پی لیا، 66 67 68 69 70 صحابہ کرام نے پی لیا۔ اور زور سے بول دو ذرا، محبت کی بات ہے۔ اب فرماتے 70 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے۔ اب پیالہ میرے ہاتھ میں تھا تو مصطفیٰ نے فرمایا، وہ ابو ہریرہ تم بہت زیادہ بھوکے ہو، اب تم پیو، اشرب، اب تم پیو۔ کہتے میں پینے لگا، اور جب پیالہ منہ سے ہٹایا مصطفیٰ نے فرمایا اشرب اور پیو۔ میں نے پھر پینا شروع کیا، اور جب پیالہ ہٹایا مصطفیٰ نے فرمایا اشرب اور پیو۔ اب چوتھی بار پینے لگا، مصطفیٰ نے فرمایا اشرب اور پیو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، و آقا اب دودھ میرے حلق تک آ چکا ہے، اب میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے سرکار۔ اب وہ بچا ہوا دودھ مصطفیٰ نے اپنے دستے کرم میں لے لیا، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر بیٹھ کر نوش فرما لیا۔ او خدا کے مسلمانوں، اس پوری روایت کو اعلیٰ حضرت نے کی شعر میں یوں پیش فرمایا کہ او جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کہ او جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری ذکر اللہ صاحب بریلی شریف۔ یہ دستے کرم کی برکت ہے، دستے کرم کا معجزہ ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گے معجزات، کمالات، اختیارات، تصرفات۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی مکہ شریف میں تھے، کہاں تھے؟ مکہ شریف میں۔ تو یمن سے ایک شخص آیا، کہاں؟ یمن سے، قبیلہ ازد شنو سے، قبیلہ ازد شنو سے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا زمار۔ کیا نام تھا؟ زمار، ضاد میم مشدد الف دال، ضاد زمار، کنارہ زبان ڈار سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، زمار۔ وہ زماد آیا، اور جب مکہ شریف پہنچا دوسرے لوگوں سے سنا کہ مکہ شریف میں ایک محمد عربی ہے جو شاعر ہے۔ کسی نے کہا وہ جنون والا ہے، کسی نے کہا وہ کاہن ہے، کسی نے کہا وہ جادوگر ہے۔ تو زماد بولا، منہ کھولا، کیسے لوگوں کو میں درست کر دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، مجھے محمد کے پاس لے کر چلو۔ ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، امیہ ابن خلف نے، عقبہ ابن معیط نے، منافقوں نے، مشرکوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، جنون والے۔ تو زماد بولا میں ٹھیک کر دوں گا، مجھے لے کر چلو۔ اب جب زماد میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے زماد کو دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی نے زماد کو دیکھا، زماد نے میرے نبی کو دیکھا۔ وہ زماد میرے نبی کو ٹھیک کرنے آیا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے قریب بیٹھ گیا تو مصطفیٰ نے یہ تلاوت شروع فرمائی،
نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اٹھاؤ بولو یا رسول اللہ. جماعت کے سامنے آقا نے یہ تلاوت فرمائی، اس کا اردو میں بھی ترجمہ سن لیجئے. آقا نے جماعت کے سامنے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. الحمدللہ.